قتل کے بعد نگار بیگم جو اس طرح آنن فانن آنے پر ابھی تک سے ملی نہیں تھی کہ وہ ان کی ہونک پناہ چھوڑ کر جا بھی چکا تھا، انہوں نے بمشکل حسین کے لاغر وجود کو سیدھا کیا، پھر دوپٹے سے آنسو پوچھتی باہر کو بھاگی۔ وہ جس حالت میں گیا تھا انہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگا تھا، اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی، بہت ٹوٹی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی تنومند سا مرد آگاہی کے ایک جھٹکے سے ٹھا گیا ہو۔ باہر بھاگتے ہوئے ان کا دل لرزا رہا تھا اور جسم پسینے میں شرابور تھا، وہ ہر مسام سے گویا پسینے کی بوندیں پھوٹ کر بہہ نکلی تھیں۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ انہیں سگے بیٹوں جیسا ہی عزیز تھا۔ یہ ان دونوں کی باتیں جب نگار کی گود بالکل خالی تھی، اجاڑ اور خاموش، تب ایک دن حسین نے ان کی آغوش میں ہاشم لا تھمایا اور کہا بھی تھا کہ آج سے وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن انہوں نے نگار کو ساری زندگی یہ نہیں بتایا وہ انہی کا ناجائز بیٹا تھا۔ وہ اکثر حیران ہو کر حسین سے کہتی تھی کہ ہاشم بالکل ان پر تو لگتا ہے، بالکل ان کی شخصیت لیے انہی کی طرح قد کاٹ لیے، اونچا لمبا اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا زیرک سا ہاشم، لیکن وہ ان کی بات کو ہر دفعہ کا اتفاق کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ باہر بھاگتے ہوئے نگار بیگم کا پسینے میں شرابور جسم ہولے ہولے کانپ بھی رہا تھا۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ ان کے لیے سگوں سے بڑھ کر تھا۔ انہیں یہ جاننے کے لیے بھی اسے گھن نہیں آئی تھی کہ وہ ناجائز تھا، وہ ایک ایسی اولاد ہے جو حرام کی تسکین سے باوجود میں آئی تھی۔ یہ سب جان لینے کے بعد بھی ان کے اندر اس سے نفرت کا کوئی رنگ نہیں جاگا، کسی تنفر، کسی تسخیر اور کسی کمتری نے ان کا دل ایسے نہیں جگڑا تھا جیسے ہاشم کی ٹوٹی بکھری حالت نے جگڑ لیا تھا۔ اور رہا وہ الولی، تو اس کا انکشاف بھی ان پر آج ہو گیا تھا کہ وہ بھی ان کے شوہر ہی کا بیٹا تھا، حسین کی ایک اور ناجائز اولاد، ایک ایسی اولاد جسے نگار نے ہمیشہ اس کی پیدائش کی وجہ سے نفرت کی تھی، اس کی وجہ سے ہمیشہ گھن صرف اس لیے کھائی تھی کیونکہ وہ ان کے مقابلے پر نہیں تھا، وہ ان کے مقابلے میں کبھی آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ ایک کمتر اور ذلیل انسان تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کو پیدا ہی ذلت کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن ہاشم آج انہی کا ہاشم اس سانچے میں پورا اتر رہا تھا جو ساشا انہوں نے ملک کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ یہ قدرت کا آخر کیسا انتقام تھا، یہ اس کہانی کا کون سا وقت تھا جس کے الٹنے پر دل اس کے کس قدر کٹ کر جایا کرتا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ لوگ کہا کرتے تھے کہانیاں آغاز کے ساتھ جڑی ہوتی، لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں، کہانیاں انجام کے ساتھ نتی ہوتی ہیں۔ کہانیوں کا وجود، ان کی بقا، ان کا سرائیول ہمیشہ انجام کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ عورت جس نے برسوں سے ہاشم کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ جس میں انسانیت کا کوئی شعبہ تک نہیں تھا، جس میں اپنے حلال اور برتر ہونے کا گھمنڈ اور تکبر کوٹ کوٹ کر بھرتے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن، ہاں ایک دن حقیقت آئینہ اس طرح کا عکس بھی دکھائے گا، اس طرح کا رنگ بھی دکھائے گا۔ اپنے بے طرح ابلتے آنسو کانپتے ہاتھوں سے پوچھتے ان کا دل ہر آن سمندر کی گہری اور لپٹتی لہروں میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ حویلی کے داخلی دروازے سے قد آور گیٹ کی جانب جنونی سے انداز میں بھاگتے ہوئے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ہاشم، ہاں ان کا ہاشم ان سے کھو چکا ہے، ان کے ہاتھوں سے جا چکا ہے۔ کسی بہتی نہر کے منہ زور پانی میں اس کی لاش آگے بہتی جا رہی ہے، ایک ایسی لاش جو انتہائی نجس اور بدبودار ہوتی ہے۔ ولی اس وقت سردار بابا بی جان کے سوالوں پہ انہیں مطمئن کرتا واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر لگتا تھا کہ قدموں سے کسی نے جان سلپ کر لی ہو۔ دم سے صوفے پہ بیٹھا وہ اس پری ذاتی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی خاموش آنکھیں اس کے اندر کئی دنوں تک باتیں چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اگر جو وہ سردار بابا کو ایک دفعہ بھی اس کے رشتے پر غیر مطمئن یا پریشان دیکھتا تو وہ ضرور ان کا ہاتھ روکتا یا انہیں اس سے شادی سے منع کرتا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اس نے زمان کو کبھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض کرتے دیکھا تک نہیں تھا۔ آخر وہ مجھ سے اعتراض کرتا بھی تو کس بات پر؟ نفیس اور اس حویلی کے ہر لڑکے کا کردار تو اسے معلوم تھا۔ سردار بابا ان سب باتوں سے بے خبر نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ان سب باتوں سے اتنے باخبر بھی نہیں تھے جن سے ولی نے ہمیشہ ان کے سامنے نگاہ چرائی تھی۔ اگر جو وہ انہیں بتاتا کہ نفیس بھی انہی جہنمی راتوں کا مسافر ہے جس کا بختیار اور ہاشم عادی تھے، تو کیا وہ اپنی اس شفاف آئینہ سی نازک بیٹی کا نکاح اس سے ہونے دیتے؟ اس سب میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بختیار اور نثار نفیس کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اپنی بہن کی شادی ہنسی خوشی اس لفنگے سے کر رہے تھے، تو یہ مشکل ہی تھا کہ اس کے لاکھ دلائل پر بھی شادی رک سکتی۔ اس لیے اس نے بہتی لہروں کے ساتھ بہنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمل جو اس کی وجہ سے اس سارے عذاب و دکھ اور ذلت کا شکار ہوئی تھی، بہتر تھی کہ اب وہ اس کی زندگی سے کہیں بہت دور چلا جاتا، اور اس دن کچن میں اسے بلب لگ کر روتا دیکھ کر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے کسی صورت بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اس سے زیادہ
زیادہ وہ اس کا امتحان لے گا تو شاید اس کا گناہگار ہو جائے گا، جو وہ کسی صورت ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہی چاہتا تھا کہ جب یہاں سے چلے جائے تو ہلکے کندھے اور ہلکے وجود کے ساتھ جائے، وہ اس کی زندگی کو کسی بھی طرح اپنی موجودگی کے باعث تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، تو اس نے وہی فیصلہ کر ہی لیا جو اسے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، یہاں سے جانے کا فیصلہ، کبھی یہاں نہ لوٹنے کا فیصلہ۔ سردار بابا اور بی جان کو اس نے کہہ دیا کہ وہ آتا جاتا رہے گا، ان سے رابطے میں رہے گا، وہ انہیں کبھی نہیں بھولے گا، لیکن در حقیقت وہ تو نہ ان سے رابطہ رکھنے والا تھا، نہ ہی آنے جانے والا تھا، اور نہ ہی وہ سردار اور بابا اور بی جان اور عمل کے علاوہ کسی کو یاد رکھنا چاہتا تھا۔ تو بس اب یہاں سے چلے جانے ہی میں عافیت تھی، عزت تھی اور سکون بھی تھا شاید۔ اس نے رات کے 4 بجاتی گھڑی کی جانب دیکھا، سر جھٹکا اور پھر واش روم میں شاور لینے چلا گیا۔ وجود پر چڑھی تھکن اور سانپ پر جمی برف شاید اس طرح پگھل سکتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر رخ ڈریسنگ روم کی جانب پھیرا، پھر اگلے ہی چند لمحوں میں سر کے بالوں کو رگڑتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ سنگار میں اس کے آگے کھڑے بالوں کو رگڑتے اس کے ہاتھ پل بھر کو ساکت ہو گئے تھے، جب اس نے وائبریٹر موڈ پر لگے موبائل کو زو زو کی آواز کے ساتھ بجتے دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پیشانی پر لکیریں لے موبائل اٹھا لیا۔ اسی سارے عرصے میں صرف اتنا ہی اندازہ تھا کہ کرتارپور والوں کو ہاشم سے کیا دشمنی تھی اور وہ انہیں زندہ سلامت کیوں چاہیے تھا، لیکن اس کال کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انہیں کیوں چاہیے تھا۔ انجان نمبر سے آئی کال نے اس نے محتاط سے انداز میں ریسیور کر کے کان سے لگائی، پھر خاموشی سے کھڑا رہا۔ یہ احتیاط اس نے جنگل سے سیکھی تھی۔ پھر اسے کوئی انجان سی آواز سنائی دی، وہ اس کی آواز کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن وہ جو آواز کہہ رہی تھی اسے سن کر اس کا سارا جسم پل بھر میں جم کر پگھلا تھا۔ اس کے آدمی نے ہاشم کی لاش اگلے سے اگلے گاؤں میں دیکھی تھی، وہ نہر کے پانی کے ساتھ بہتاب گاؤں کے کسی کنارے پہ بے یار و مددگار پڑا تھا، بغیر کسی جنازے، بغیر کسی غسل کے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے سنگار آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا، اس کا ایک دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا تھا۔ تولیہ بیڈ پر ڈالتے اس نے بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ خود کو بمشکل کھڑا رکھا، اس کا دل واقعی سکڑ کر پھیل رہا تھا۔ کوئی اور آواز تھی جو اسے بہت بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے بے تحاشا بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھا، پھر بیڈ پر بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا، بار بار سر جھٹکا کر، اس سب کی وجہ سے اس کے دانت جم گئے تھے اور کن پٹی کو جاتی رگ سختی کے باعث پھول گئی تھی۔ اتنی ساری آنکھوں میں گہری سے سرخی اترنے لگی تھی۔ ولی احمد ٹوٹنے لگا تھا؟ نہیں۔ اس نے بار بار آنکھوں میں آتی گلابی سی نمی کو مسل کر انکار کیا، لیکن یہ کیا، اس کی آنکھیں اس کے اختیار سے باہر ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ نہیں، ہاشم کے مرنے کا اسے دکھ نہیں تھا، اسے کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں تھا، مگر جس احساس اور جس خیال نے اسے جکڑ لیا تھا وہ تھا اس کا سب سے بڑا خوف، اس کا دل کو جکڑ کر بیچنے والا خوف، بغیر کسی جنازے اور غسل کے مر جانا، بغیر کسی قبر کے مر جانا۔ چہرے پہ ہاتھ پھرتا وہ سیدھا ہوا، نفی میں زور زور سے سر ہلا کر اپنے اندر شور کرتی سوچوں کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان سب کو نہیں جھٹک پایا، وہ ان سب کو نہیں جھٹک پا رہا تھا۔ نہیں، اس نے شکوہ آسمان کی جانب اٹھائی تھی، آسمان والا اس کی جانب متوجہ تھا۔ آپ مجھے ابھی یہ سب یاد نہیں دلا سکتے، میں نفرت کرتا ہوں اس انسان سے، نفرت کرتا تھا، نفرت کرتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتا رہوں گا۔ اس نے آج تک بہت دنوں بعد آسمان والے کو یوں مخاطب کیا تھا۔ ہاں، بہت دنوں بعد اس نے اللہ سے بات کی تھی، بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید وہ طے کر چکا تھا، وہی جو ہمیشہ سے سب طے کر کے رکھتا تھا۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، اس نے میری ذات پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اے اللہ، اب مجھے اس وقت یہ سب یاد نہیں دلا سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس آواز کے پاس سب کچھ دھندلاتا نظر جا رہا تھا۔ وہ آواز اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس جیسا نہیں ہے، وہ اس جیسا کبھی بھی نہیں تھا، وہ اس ہاشم جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا، اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، سب کچھ اس کے ہاتھ سے ایک بار پھسل رہا تھا۔ وہی 14 سال خوف زدہ سا بچہ ایک بار پھر اس کے اندر سانس لینے لگا تھا۔ ولی احمد جانور نہیں تھا، ولی احمد انسان تھا، اسے انسان ہی رہنا تھا اور بس۔ ایک لمحے کی دیر تھی، ایک لمحے کا فیصلہ تھا، ایک ساتھ کا تعاون تھا۔ ساری دشمنی، ساری زخم اور سارے قصے جیسے قصہ پری نہ ہو گئے تھے۔ وہی جھٹکے سے اٹھا، سنگار میں سے چابیاں اٹھا کر باہر بھاگتے اس نے بس ایک پل کو خود کا عکس آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اس مقررہ سے حسین کا ہی بیٹا تھا، ہاں وہ اسی کی اولاد تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی باریکی سے بنے ہونٹ اور اٹھتی نگاہ، اٹھی ناک، گہرے ابرو اور عجیب پرکشش سی نسواری آنکھیں، اس کے برعکس حسین اور ہاشم کے نقش بہت بھدے اور خاص ایک جیسے تھے۔ لیکن ولی اس نے تو آج اس پل خود پر غور کیا تھا، وہ ان جیسا تھا ہی نہیں، وہ ان جیسا کبھی بھی نہیں تھا، وہ ان جیسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا،
کیونکہ وہ انسان تھا، عزت کرنے والا اور دل رکھنے والا انسان، وہ ان جیسا جانور نہیں تھا۔ اس لیے وہ جائے گا، ہاں وہ جائے گا، اسے جانا ہوگا، وہ ان جیسا نہیں ہوگا، وہ انسانیت دکھائے گا، اس کا حساب وہ اللہ پر چھوڑتا ہے، وہ اس سب کا حساب اللہ کو دے رہا تھا۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ اللہ تھا، اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تھا، وہ خود خدا نہیں تھا، وہ واقعی خدا نہیں تھا، اور یہ احساس کہ خدا کوئی اور تھا، یہ ایک احساس کے میزان اور عدل کا ترازو رکھنے والا خدا اس کے ساتھ تھا، تو اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ باہر بھاگ تو اس کے کندھے سے بے حد ہلکے تھے، اس کا وجود گویا ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا۔ اسے ہاشم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اسے اب بھی نفرت تھی، لیکن وہ ان جیسا نہیں تھا۔ اب اسے اپنا انجام یاد رکھنا تھا، کیونکہ کہانیاں اپنے آغاز میں انجام کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کئی گھنٹوں کے ڈرائیونگ کے بعد اس نے صبح ہوتی فجر میں گاؤں کا دروازہ پار کیا۔ نہر گاؤں کی آخری دودھ کے ساتھ بہتی جا رہی تھی۔ اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، گاڑی ایک طرف کو لگائی، پھر کار سے نکل آیا۔ اس نے دیکھا ہاشم کی پھولی لاش کئی فاصلے پہ کھڑے لوگ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے خدا سے معافی مانگتے ایسے انجام سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اس نے انہی کے تعاقب میں دیکھا، کچی زمین پہ بلا شبہ وہ ہاشم ہی تھا۔ اسے گیلے بال چہرے پہ چپکے تھے اور وہ چہرہ برف سا سفید ہو رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی لاش سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی، ایسا تعفن اٹھ رہا تھا کہ جس میں سانس لینا بھی محال ہونے لگا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کسی کی لاش کا اس قدر جلدی تعفن زدہ ہو جانا حیران کن بات تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور ڈال کر اندر جمع پانی باہر نکالا، پھر بمشکل اس نے گاؤں میں سے چند نوجوانوں کو راضی کیا اس کی لاش اس کے ساتھ اٹھانے میں۔ کوئی بھی اس کی بدبودار لاش کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، یوں لگتا تھا گویا اس سے سایہ اعمال کا تعفن اٹھ رہا ہو۔ دو چار لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے اسے گاڑی میں ڈالا، پھر لوگوں سے قبرستان کا راستہ پوچھتے آگے بڑھ گیا۔ قبرستان پہنچ کر اس نے قبر کی کھدائی کرنے والے کے ساتھ مل کر اس کی قبر تیار کی، لیکن اسے قبرستان میں دفنانے کی بجائے اسے ایک پہاڑی پر دفنا دیا تھا۔ اسے لحد میں اتارتے اس نے ایک آخری بار اس کا چہرہ دیکھا، پھر گہرا سانس لیتا قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے جنازہ نہیں دے سکا، نہ ہی غسل، لیکن ہاں اسے قبر دے سکتا تھا جو اس نے دی تھی۔ اس نے کوئی بھی بے حرمتی کیے بغیر اس کو عزت کے ساتھ قبر میں دفنایا تھا۔ واپسی کے سارے رات اس کا دل بہت شانت تھا، خوشی نہیں تھی، لیکن ایک خاص قسم کا سکون تھا۔ اس نے جو کیا وہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اسے کرنا ہی چاہیے تھا۔ اس نے انتقام کی جنگ کے آخری تک انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں وہ اس سب میں بھیڑیا نہیں بنا تھا، وہ انسان ہی رہا تھا۔ واپسی پر شاور لینے کے بعد آج بہت دنوں بعد وہ فجر نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ اگرچہ فجر قضا ہو چکی تھی، اگرچہ اسے نماز کی دیر ہو گئی تھی، لیکن آج وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، آج وہ واقعی نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ جھکے سر ہر بوجھ سے آزاد دل کے سعد مسجد میں داخل ہوتے ولی احمد نے ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی نماز پا لی تھی۔ دوسری جانب تاریکیوں میں ڈوبی حسین احمد کی حویلی میں نگار اب تک دروازے پہ جمی تھی، اور حسین وہ بے حس و حرکت حد کو سرخ آنکھوں سے تکتا خون کے آنسو رو رہا تھا، ایسے آنسو جو دکھائی نہیں دیتے تھے، مگر ان کی اذیت و تکلیف سب تکلیفوں اور اذیتوں سے کڑی اور دل چیرنے والی ہوتی تھی۔ اگر جو وہ بھی ہاشم اور ولی کی ماں کو مارنے کے بجائے ان کے ساتھ طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کر لیتا، تو اگر جو وہ کبھی کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرتا تو اس سے لاخر مقام تک نہ پہنچاتا۔ کاش کہ وہ بھی ولی کو ہاشم کی طرح پال لیتا، کاش وہ لوگوں کے ڈر سے زیادہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتا، تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے ہاشم کو نگار کی گود میں لا کر اس لیے ڈال دیا تھا کیونکہ پہلے وہ بہت گھبرا گیا تھا، وہ اس ناجائز بچے سے ڈر گیا تھا، لیکن جب ولی پیدا ہوا تو حسین اپنے گناہوں پر بہت شیر ہو چکا تھا۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا، اور نہ اسے مزید کسی بچے کو پالنے میں دلچسپی تھی۔ اس کی صحت کے لیے ایک ہاشمی کافی تھا، جو کہ آج اس وقت اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کی سفید بالوں سے چمکتی کنپٹی میں جذب ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اٹھ سکتا ہے، بس ایک بار وہ اس بستر سے اٹھنا چاہتا تھا، بس ایک دفعہ کی مہلت درکار تھی اسے۔ وہ ایک بار پھر ولی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا، وہ ایک بار اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس گہرے ہر پل رگوں میں سرایت کرنے والے احساس گناہ سے نجات دلا دے، بس ایک بار اس کے سامنے اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اگر جو وہ بس ایک بار اٹھ جائے۔ اس نے اپنا آخر بڑا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی،
की, गर्दन के इर्द-गिर्द बिछी रखें। ज़ोर लगाने के बाद फूल गए, दाँत जम गए थे, तकलीफ़ बढ़ने लगी थी। आँखों के आगे मौत का सा अंधेरा छाने लगा, लेकिन बेसुध इससे हाथ उठाना तो दूर की बात, एक उँगली भी नहीं हिलाई जा रही थी। तेज़-तेज़ साँस लेता वजूद पहले से भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगा था। अगर वो जो एक दफ़ा भी अपने किए पे गौर कर लेता तो आज ये सब नहीं होता, लेकिन हो गया था अब सब ख़त्म हो गया था। इसने बिगड़े ज़ाविये वाले चेहरे पर बहते आँसू को बहने दिया, क्योंकि वो इन आँसुओं को साफ़ करने पर अब कादिर नहीं था। अब वो उनके साफ़ करने पर कभी भी कादिर नहीं हो सकता था। अगले ही दिन इसे कब्र खोदने वाले की अजीब-सी कॉल मौसूल हुई थी। वो कह रहा था कि हाशिम, जिसे इसने अपने हाथों से दफ़नाया था, अब वो दोबारा कब्र से बाहर पड़ा था। यूँ लगता जैसे कि किसी ने इसे कब्र से बाहर निकाला हो। इसने नासमझी से अबरू सिकुड़े और एक बार फिर इस आदमी से कब्र खोदकर हाशिम को इसमें दफनाने के लिए कहा। फिर दोबारा को मौसूल हुई कॉल पर इसका सारा जिस्म सनसना उठा था। साहब जी, मुझे लगता है इसे ज़मीन कबूल नहीं कर रही है। वो इस बात पर वली की परेशानी का हर पल ढीला हो गया था। निगाहें साक़त हो गई थी और साँस तक रुक गया था। हाशिम को ज़मीन कबूल नहीं कर रही थी। हाशिम की लाश को ज़मीन ने अपने अंदर जगह देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक बार फिर इसे दफनाने के बाद इसकी लाश दोबारा से बाहर दिखाई गई थी। वो इस सारे दिन में सुन रहा था, ऐसा अच्छा तो ऐसा होता है बद्दुआओं का पलटाना। या अल्लाह! इसका दिल जैसे लम्हा भर को लर्ज़ा कर रह गया था। ये एहसास के मरने के बाद भी ज़मीन भी आपके जिस्म को कबूलने से इनकार कर दे तो कैसा लगता होगा। इसकी रीढ़ की हड्डी सरसरा उठी थी, जिसका जिस्म ही ज़मीन कबूल नहीं कर रही थी, तो आसमान की जानिब सफ़र करती इसकी रूह का क्या बना होगा? क्या इसे भी ज़मीन पर ज़ोर से फेंका गया होगा, क्योंकि बदकारों की तो आसमानों पर जगह नहीं थी। ऐसे एक बात इस दिन से बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि इंसान को खुद से इंतकाम और बदले के फैसला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो ज़ालिम इंसान के अमाल ही तय करते हैं कि आगे जाकर इसका क्या बनने वाला है। हाँ, इसे किसी भी किस्म के इंतकाम के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये इसका काम था ही नहीं था। इसका काम बस इतना रह गया था कि बस खामोशी से खड़ा इनको तबाह होते देखता रहा। करतारपुर वालों ने हाशिम को गोलियों से छलनी कर दिया था और हुसैन को मोहसिन ने ऐसी हालत में पहुँचा दिया था, क्या कहें, इसके कुछ करने की गुंजाइश बाकी रह गई थी। इसकी गर्दन में गिरगिटी उभर कर बंद हुई थी। ज़िंदगी में पहली बार इसे ऊपर वाले से कोई शिकवा नहीं रहा था। जिसने इस पे ज़ुल्म किया था, वो सब आज अपने अंजाम को पहुँच गए थे। इसे किसी को भी जहन्नुम वासिल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहन्नुम वासिल करने के लिए तो इनके अपने अमाल ही काफ़ी थे, और हाँ, अमाल जो बहुत सी ज़िंदगियों की बर्बादी के ज़िम्मेदार थे। हवेली से अपना सब समेट कर निकलते इसने एक दफ़ा फिर पलट कर इस हवेली को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानता था अगर इसने हवेली को पलट कर देखा तो वो पत्थर का हो जाएगा, मगर अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। इस हवेली से बहुत दूर जाते इसने अपनी मोहब्बत को एक ही रात पहले खुदाफ़िज़ कह दिया था। इसकी जलजलाती धूप जैसी ज़िंदगी में ठंडी पुआल जैसी मोहब्बत, इसकी ज़िंदगी की वाहिद आसानी, इसकी आती-जाती सांसों को मुअत्तर कर देने वाली मोहब्बत, एक ऐसी चाह जिसने इसे गर्म थप्पड़ों जैसी ज़िंदगी में नरम बहती हवा का एहसास दिलाया था, जिसने इसे ये बताया था कि इस सब में इसका कोई कसूर नहीं। वो इसे रुलाना नहीं चाहता था, वो उसे रुलाकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो क्या करता? वो रोने पर मुँहसे थी और वली इसने अंधेरे में इसकी जानिब बढ़ते अपने हाथ को मुट्ठी भींचकर डाँटा था। वो इसके आँसू साफ़ करना चाहता था, बस एक दफ़ा इसके आँसू अपने पूरों पर समेटना चाहता था। 1.5 साल बाद, आज पूरे 1.5 साल बाद सफ़ेद हवेली के सामने अपनी गाड़ी से निकलते वलीद ने एक नज़र से ऊँची शान से खड़ी निगाहें चुनवाने वाली हवेली को देखा। वो आज भी 1.5 साल का अरसा गुज़र जाने के बाद वैसी ही थी, बेदाग, ठंडी और पुरसुकून। गहरा साँस लेकर इसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाया और वो यहाँ नहीं आना चाहता था। इसने यहाँ कभी न पलटने का तहैया कर रखा था, लेकिन फिर भी आज न जाने किस एहसास के तहत मजबूर होकर वह यहाँ चला आया था। बस एक बार सरदार बाबा बीजान और अंदर पड़ते वली ने दिल में उबलती ख्वाहिश पर सर झटका था। सफ़ेद लिबास से ढका इसका ऊँचा सरापा आज भी इतना ही खूबसूरत और सहरंगेज़ था, पहले से ज़्यादा संजीदा और खामोश। बढ़ती ठंड के पेश नज़र गर्दन के गिर्द लिपटी शाल अब भी वैसी थी, यूँ लगता था जैसे वो यहाँ से गया ही ना हो, बस अभी-अभी डेरे से पलटा हो। कद आवर सा दाखिली दरवाज़ा पार करते हुए इसकी निगाह चौकीदार पर पड़ी। वो बेयकीनी से इसे देखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वली मुस्कुराकर आगे बढ़ा। चौकीदार भागकर इससे लपट गया था, साथ-साथ वो शायद रो भी रहा
था। इसने मुस्कुरा कर इसे खुद से अलग किया, फिर गर्दन ज़रा झुकाकर उसकी बूढ़ी नम-सी आँखों को देखा। "आप साहब, आप क्यों चले गए थे? आपके जाने के बाद इस हवेली में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था साहब। आपने गलती की यहाँ से जाकर।" अपने आँसू को लरज़ती उँगलियों से साफ करता बरसों पुराना चौकीदार ज़ोर-कदार रो पड़ा था। इसकी परेशानी पर एकदम फ़िक्र उभरी। एक नज़र से फैज़ दोनों पर जमी हवेली को देखा, दिल जैसे कई हादसों से घबरा कर फड़फड़ाया था। "आप कैसे हैं गुल बाबा?" "मैं तो ठीक हूँ साहब, लेकिन इस हवेली में अब कुछ ठीक नहीं है। खुदा का वास्ता सरकार, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा।" इसने बमुश्किल मुस्कुराकर की पीठ थपकी और फिर तेज़ी से आगे बढ़ा। दिल धड़क रहा था, साँसें अब शायद किसी बोझ की वजह से मुश्किल से चल रही थी। दाखिली दरवाज़े के अंदर कदम रखते हुए लम्हे भर को साकत-सा हो गया था। बाहर से बिल्कुल ठीक-ठाक नज़र आती हवेली अंदर से गहरी वीरानियों में डूबी हुई थी। इसने चेहरा घुमाकर दरो-दीवार से टपकती वहशत को देखा, फिर बंद होते दिल के साथ आगे बढ़ा। इतनी खामोशी, ऐसी गहरी खामोशी तो इस हवेली का हिस्सा कभी न थी। कोई खालीपन-सा था जिसने हवेली को अपने आसिफ़-ज़दा से हिसार में जकड़ा हुआ था। लॉन्च वीरान पड़ा था, यूँ लगता था जैसे यहाँ कभी कोई इंसान रहे ना हो। वो साकत निगाहों से वीरान पड़े लॉन्च को देखे गया, बहुत से मंज़र जैसे निगाहों के सामने लहराए थे। बीजान की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ें, अमल का इन सोफ़ों पर पैर चढ़ाकर बैठना, सरदार बाबा की मुस्कुराहट, सब जैसे गुज़रते वक़्त की धूल पर धूल बनकर रह गया था। इसी लम्हे नूरा किचन से निकली तो इसे इस तरह साकत व जहाँ में खड़े देखकर ठटक कर रुक गई। आँखों में ढेरों बेयकीनी लिए वो चंद पल इसे देखे गई थी। इसने बमुश्किल मुस्कुराकर सलाम किया। वो जो इसकी मौजूदगी से मबहूत हुई खड़ी थी। सलाम करने पर ही एकदम जागी, फिर मज़ीद इसे कोई बात किए बगैर इसने रुख सरदार बाबा के कमरे की जानिब फेरा था। इसे बस अब जल्द से जल्द बीजान और सरदार बाबा को देखना था। कमरे के बाहर पहुँचकर इसने जैसे दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक़ रह गया। कुछ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। वो बेइख्तियार चंद कदम पीछे हटा। नगाहज़दा से ज़बान निगाहों पर लगा चश्मा दुरुस्त करते बाहर निकल रहे थे। इसे यूँ सामने देखकर वो भी जैसे अपनी जगह ठहर गए थे। इन्हें लम्हे भर को अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा था, और यकीन तो इससे भी नहीं आता कि ज़मान को ऐसे देखकर इतने कम अरसे में ही वो इतने बूढ़े और कमज़ोर लगने लगे थे कि दिल वली के दिमाग में इनकी पिछली शख्सियत का असर धुआँ बनकर फ़िज़ा में तहलील होने लगा। वली इनके लब बे-आवाज़ से लेते वो एक झटके से आगे बढ़ के गले लग गया। सरदार बाबा अब तक बेयकीन थे, इन्हें समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। इसकी मज़ीद पूँछ पर अपने काँपते हाथ रखते इनकी आँखें बिला इजाज़त बहने लगी थी, और फिर यकदम फूट कर रो दिए। बिल्कुल बच्चों की तरह वो बौखलाकर इनसे अलग हुआ। सरदार बाबा वाक़ई बूढ़े हो गए थे। सरदार बाबा, क्या हुआ? ये सब इतना बदला-बदला क्यों है? सब ठीक तो है ना? और बीजान बीजान तो ठीक है ना बाबा? सरदार बाबा ने चश्मा हटाकर अपने आँखें साफ़ की और फिर चश्मा निगाहों पे जमा कर दोबारा से देखा। वो आँखें फैलाए नहीं देख रहा था। उन्होंने इसे हाथ से थामा, अंदर कमरे की जानिब बढ़ गए, लेकिन फिर वो उस दरवाज़े के पास ही रुक गए थे। सिर्फ़ वली था जो सुन्न होता हुआ वजूद लिए आगे बढ़ रहा था। बिस्तर पर कोई कमज़ोर-सा वजूद लिए खातून लेटी थी। उन्होंने आँखें मूंद रखी थीं और चेहरा कमज़ोरी के बाद दर्दी माइल हो रहा था। आँखों के नीचे गिर्द हल्के और फीकी-फीकी सी पलकें, जैसे वो थोड़ी देर पहले रो कर सोई थी। हाँ, बड़ा शाबा, वो बीजान ही थी। इसकी चमकती-दमकती सी बीजान। वो आहिस्ता से इनके बराबर में बैठा था। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इनका चेहरा छूने चाहा तो उन्होंने यकदम अपनी आँखें खोली। किसी के लम्स के एहसास ने इन्हें जैसे जगा दिया था। वो इसे देखते हुए बेयकीनी से गहरे समंदर से रुक कर उभरी थी। इसने इन्हें हाथ देकर उठाया, फिर बीजान को जैसे बरसों बाद कंधा मुयस्सर आया था। इसे लपेटकर वो अपना हर गम रो लेना चाहती थीं। वली मेरा बच्चा, मैंने तुझे बहुत याद किया वली, तू कहाँ चला गया था हमें छोड़कर? हम पर क्या-क्या सितम टूटे, तू नहीं जानता वली, सब खत्म हो गया, सब कुछ। वो इसके मज़बूत हसार में सिमट कर रोई जा रही थी। वो खामोशी से इन्हें टपक रहा था। इसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। इसका ज़हन माऊफ होता जा रहा था। हम बहुत थक गए हैं, ये दिन-रात ऐसी तन्हाई में काटते काटते वली, हम सब बहुत थक गए हैं। अब अगर अगर अब तू गया तो बच्चे हमें छोड़कर ना जाना, या तेरे जाने के बाद सब खत्म हो गया था, सब कुछ। इनकी हिचकियाँ बंधी तो इसने नरमी के साथ खुद से अलग किया। इनके बूढ़े से चेहरे पर हाथ फेरकर आंसू साफ किए। मैं अब आ गया हूँ बीजान, देखिएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसके हाथों पर अपना चेहरा टिकाकर वो बेतहाशा रोई थी। जमान अब तक दरवाजे के साथ ही खड़े थे। फिर इसने बीजान को आहिस्ता से लिटाया, उठकर
पर चादर डाली वो निगाह घुमा घुमा कर इसे देखती थी। इनकी निगाहें जैसे तरस गई थी इसे देखने के लिए। उनके पास ही बैठा इनसे छोटी-छोटी बातें कर रहा था। दवाओं का असर था कि वो कुछ ही लम्हों में सो गई थी। ज़मान ने इसका हाथ थामा और दरवाज़े की आहिस्तगी से बंद करते इसे अपने साथ लाउंज में ले आए। वो इस सर्द-सी खामोशी हवेली को देखकर हैरान हुए जा रहे थे। आखिर इसके जाते ही ऐसा क्या हो गया था? सब कुछ इस कदर वीरानी में डूब चुका था। लाउंज में खामोशी से बैठे इसने भाप उड़ाती चाय को खाली-खाली निगाहों से देखा। फिर सरदार बाबा को जानिब निगाह उठाई। इसकी निगाहों में चलते बेशुमार सवालात को देखा। वो थका-थका सा मुस्कुराए थे। बीबी तो खुश है ना अपने घर में? इसने चाय का कप उठाते लहजे को हद अलमा की सरसरी रखा था। लेकिन फिर ज़मान की खामोशी पे चौंक कर इन्हें देखा। क्या खुश नहीं है? इसका दिल रुका था। वो इस घर से कभी रुखसत होकर गई ही नहीं थी वली। और ज़मान के जवाब पर इससे लगा गोया हवेली इसकी पूरी दुनिया गोया एक ही नुक्ते पर साकत हो गई थी। हाँ वली, वो कभी इस घर से रुखसत होकर गई ही नहीं थी। निकाह तो तुम जानते हो हमारे यहाँ पर दोपहर में ही कर दिया जाता है। रुखसती तो शाम में कहीं जाकर होती थी। निकाह हो जाने के बाद नफीस और बख्तियार अपने दोस्तों के हमराही में शहर गए थे, जहाँ इसके दोस्तों ने इनको ज़बरदस्ती वो हराम शेप पिलाई। सरदार बाबा जैसे बोलते बोलते थकने लगे थे। वो पत्थर का मुजस्मा बना बिना बिल के चिपकाए इन्हें देख रहा था। शहर से वापसी पर शराब के नशे में धुत होकर ड्राइव करते हुए नफीस का एक्सीडेंट हुआ और वो वहीं इसी शाम मुकाम पर मर गया। लेकिन साथ बैठे बख्तियार की टांगें हमेशा हमेशा के लिए मासूर हो गईं। सब कुछ हो ख़त्म हो गया वली। हमारी ज़िंदगी को तो पिछले 1.5 साल से जंग लगा हुआ है बच्चे। इस पर तो जैसे हर खबर पहाड़ बनकर टूट रही थी। समझ ही नहीं आता था कि कौन सा तासुब दरकार है और कौन सा नहीं। खाली खाली वजूद लिए वो जैसे पलके तक नहीं झपक रहा था। कैसी बेहिसी और बेहस औलाद मिली है ना मुझे वली के। वो नफीस के किरदार और सरगर्मियों में से बाखूबी वाकिफ़ होने के बावजूद अपनी बहन को इससे ब्याह रहे थे। मेरी बेकसूर बच्ची को इस अज़ाब में फंसा रहे थे। ज़मानी ने अपनी औलादों का ऐसा दिल दहलाने वाला दूध क्या देखा। चारपाई पकड़ ली। बख्तियार के माजूर होने के बाद से बीमार रहने लगी है। तुम्हें अक्सर याद करके रो पड़ती थी और मेरी तो ज़िंदगी भर की रियाज़त पर मेरी औलाद ने लात मारी है वली। मैं तो अपने पुरखों अपने अल्लाह को मुँह तक दिखाने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने आँखों से ऐनक हटाकर निगाहों में झाँकी। ये गुलाबी सी थंद को उंगलियों से फसला और ऐनक दोबारा से लगाकर इससे देखा, जो अब तक मुजस्मा बिना नहीं देख रहा था। इस एक्सीडेंट ने नफीस की जान ले ली और बख्तियार को ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया। वो खामोश होते सारी हवेली में सन्नाटा छा गया। हवेली वाकई सन्नाटों में डूब गई थी। मेरी अमर मेरी मासूम बच्ची अब वली, इस हादसे के बाद इसका कोई रिश्ता नहीं है। लोग इससे मनहूस गर्दाने थे कि वो निकाह होते ही अपने शौहर की ज़िंदगी को खा गई। न जाने के लोग एक की सज़ा दूसरे को क्यों देते हैं। एक के किए गए जुर्म की बर्दाश्त में दूसरों को क्यों तख्तादार पर लटका देते हैं। पहले दुनिया इसके माँ बाप के किए की सज़ा से देती रही, अब नफीस के किए की सज़ा अमल को सुनाई जा रही है। जाने माशरे की ज़हर आलूद सोच कब बदलेगी, कब लोग के किए की सज़ा दूसरों को देना छोड़ देंगे। मुतासिर से इन्हें देखता सोच रहा था। फिर गहरा सांस लेकर अंदर की कसाफत को कम किया। मुझे बख्तियार से मिलना है सरदार बाबा। और फिर चंद लम्हों बाद बख्तियार के लाकर वजूद के सामने बैठा था। बैठ पर हड्डियों का कोई ढांचा दराज था। इसकी टांगों पे एक चादर डली थी और बाकी सारा जिसम बेहद कमज़ोर बेबस था। तुम आ गए वली, इसकी थकी थकी सी आवाज़ इसके समाज से टकराई थी। तुम अब कहीं मत जाना वली, इस हवेली को छोड़कर अब तुम कहीं मत जाना। इस हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है वली। हमारी हमारी बदअमालियाँ इस हवेली की बरकत को खा गए। हम इस वहम में रहे कि सारी ज़िंदगी हम हलाल हैं, तो हर हर हराम काम हमारे लिए हलाल की हैसियत रखता था। लेकिन वली, इसकी आँख से आंसू फिसल कर कनपटी में जब्स हुआ था। मैंने इस माजूरी के कड़े वक्त में जान लिया वली कि हराम और हलाल से पैदा होना इंसान के बस में नहीं होता। हराम और हलाल तरीके से ज़िंदगी गुजारना इंसान के बस में होता है बस। लेकिन मेरी बदनसीबी देखो वली कि मुझे ये बात इस नकारा से वजूद के इस बात के साथ समझ आई है। बेशक इंसान को ठोकर खाए बगैर नहीं संभलता, और ठोकरें खाने के बाद संभलने वाले तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। जैसे वली, जैसे मैंने सब कुछ खो दिया। वो फूट फूट कर अपनी स्याहकारी को याद करता
رو پڑا تو ولی نے گہرا سانس لیا۔ یہ سب آخر ہو کیا گیا تھا؟ وقت کے بڑے بڑے فرعون اب اس طرح سے روتے بلکتے اپنی بے بسی پہ آنسو بہا رہے تھے۔ اس کے سامنے اس کی ساری رونیت، سارا تکبر، سارا جال و جلال خاک ہوا پڑا تھا۔ ولی چپ چاپ گہرے افسوس کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ اس نے جن سے انتقام لینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، قدرت نے اس کا بھی انتقام ان سے بھی لے لیا تھا۔ بختیار کی چھوٹی بیٹی اور اس کی بیوی کی بے بسی دیکھ کر اسے بہت اذیت ہوئی تھی۔ تکلیف کے ایک گاڑے سے احساس نے لمحوں میں اس کا جسم احاطہ کیا تھا۔ لمحوں بعد اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹانے کے بعد بختیار نے اس کی جانب اپنا لرزاتا ہاتھ بڑھایا تو اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ زور و قطار رو رہا تھا۔ اسے ساری زندگی اب رونا ہی تھا۔ بیڈ کے ساتھ لگ کر کھڑی شازیہ بھی اپنے شوہر کی بے بسی پہ آنسو بہانے لگی اور وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ میں امل بی بی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں سردار بابا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ جو بد عمل نہیں ہوتے ان کے لہجے اٹل ہی ہوا کرتے ہیں۔ سردار بابا چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اسے بیچ کر گلے لگایا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو ولی۔ وہ رو رہے تھے اور وہ صرف ولی کے گلے لگ کر رو سکتے تھے۔ ولی نے گلابی آنکھیں موند لی تھیں، اسے جیسے برسوں بعد قرار آیا تھا۔ انہوں نے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا، وہی مبہوت کر دینے والا خوبصورت روشن سا چہرہ۔ میں اس کا نکاح تم سے کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنا چاہتا ولی۔ ان کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ لیکن مجھے چند گھنٹوں کی مہلت چاہیے سردار بابا، کہ مجھے اپنے کچھ لوگوں کو بلانا ہوگا اس نکاح میں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جب تک میں زمانی کو جا کر بتاتا ہوں، خوشی سے پھولے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تو اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور جیب سے موبائل نکالتا باہر کی جانب بڑھا۔ یکدم جیسے ویران پڑی حویلی سے خوشبو سی آنے لگی تھی، آنے والے ساتوں کی خوشی، بہت سے وقت پہلے اچھے وقت کی خوشی، ساسوں کو معطر کر دینے والی محبت کو پا لینے کی خوشبو۔ جو بات اس نے برسوں سے زبان سے نہ کہنے کا تیار رکھا تھا، وہ بات اس نے لمحوں میں کہہ کے جیسے ساری زندگی کا انتظار حساب چکتا کر لیا۔ اور آج وہ واقعی بہت خوش تھا، کیونکہ عمل وہ اس کے لیے طے کی گئی تھی، اسے اس کا ہی ہونا تھا، وہ کسی اور کی کبھی تھی نہیں۔ باہر کی جانب بڑھتے سی قدموں کی دھمک، اب کے آنے والی ساتوں کی خوشیاں دھمک رہی تھی۔ کیا وقت ایسے بھی پلٹ جاتا ہے؟ ایسے لمحوں میں اس سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے۔ ہاں ولی، اصغر کی مصروف سی آواز سنائی دی اسے۔ اصغر یار، میں شادی کر رہا ہوں۔ ہیں؟ شادی کے لیے ایک عدد لڑکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے محترم، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ اس وقت ورک آؤٹ کے کر کے فارغ ہوا تھا اور اپنی گردن پہ آیا پسینہ تولیہ سے صاف کرتا پانی کی بوتل منہ کو لگا گیا تھا۔ لڑکی ہے، میں امل بی بی سے شادی کر رہا ہوں۔ دوسری جانب اصغر کو زوردار کھانسی آئی تھی، اس کے منہ سے سارا پانی کسی فوارے کی صورت ابل کر بہہ نکلا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے بوتل ٹیبل پر رکھ کر بے یقینی سے فون کان سے ہٹا کر دیکھا، اسے لگا جیسے ولی کا دماغ چل گیا ہو۔ سچ میں آج شام ہے نکاح؟ دوسری جانب ولی جیسے مسکرایا تھا۔ ایک منٹ مجھے سمجھاؤ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اصغر، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نکاح ہے آج شام، تم جلدی سے سفید حویلی پہ چڑھ۔ ہاں حسن سر کو میں خود بتاؤں گا، تم مت بتانا۔ ابے سالے ٹھہر تو صحیح۔ لیکن ولی فون رکھ چکا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ اسے بھی اپنا کرتا بھی استری کرنا تھا۔ دانت پیسا وہ جلد میں اپنی وارڈروب کھولے کرتا تلاش کر رہا تھا، ایک تو اس کی وارڈروب جس سے ہمیشہ زلزلہ ہی آیا رہتا تھا، دوسری جانب اپنے آفس سے بیٹھے حسن صاحب سامنے بروجمان کسی ادھیڑ عمر سے وکیل سے کیس ڈسکس کرتے یا ایک دم فون بجنے پر اس طرف متوجہ ہوئے۔ ایسی میٹنگ کے درمیان وہ فون نہیں اٹھایا کرتے تھے، مگر ولی کی کال کو نظر انداز کرنا انہیں آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں ولی کہو۔ اگلی بات سن کر وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ اچھا ہوں، کب تک ہے نکاح؟ آج شام؟ چلو بس ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں۔ فون کان سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے اب کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے، انہیں جیسے یہ بھول گیا تھا کہ کوئی باقر صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان سامنے نے ناسمجھی سے دیکھا، حسن نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر عجلت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقر، ہم اس کیس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی مجھے ایک ضروری کام جگہ پہنچنا ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ فون کان سے لگاتے وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھے تو ہونک بنے۔ باقر صاحب بھی فائلیں سمیٹے ان کے پیچھے باہر بھاگے۔ کانتا بس ابھی اسٹاف روم سے نکل کر زین کو لینے اس کی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا فون یکدم بج اٹھا۔ دھوپ کے باعث آنکھیں سکڑ کر انہوں نے فون کی اسکرین پر ہاتھ چپاک بنا کر رکھا، پھر ولی کا چمچماتا نمبر دیکھ کر جیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی، انہوں نے کال ریسیو کی اور اندر کی جانب بڑھی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے ٹھہر بھی گئے۔ آنکھیں پھیل گئی تھی اور لب آوات ہے، کب ہے نکاح اور ایسے اچانک کہاں پر ہے؟ انہیں سمجھ نہیں آیا کیا پوچھنا چاہیے۔ عمل زمان
اوکے اوکے بس میں نکلتی ہوں کچھ دیر میں۔ فون کان سے ہٹا کے پورے دل سے مسکراتی ہوئی وہ زین کو لینے اس کے کلاس کی جانب بھاگی تھی۔ ولی اور عمل کا نکاح، یا اللہ ان کا نکاح! اتنی ساری خوشیاں ان کا بس نہ چلتا تھا اڑ کر سفید حویلی پہنچ جائے۔ اب وہ زین کو لیے تیزی کے ساتھ قدم بڑھا رہی تھی اور زین گردن اٹھائے ان سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، ممم کہاں جا رہے ہیں بیٹا؟ ولی کی شادی ہے۔ شادی وہی نا جس میں دلہن ہوتی ہے؟ اسے بس شادی کی یہی ایک نشانی یاد تھی۔ تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتی کانتا ہنس پڑی تھی۔ محسن جو اپنے کیبن سے بریک ٹائم میں کافی پینے نکلا تھا، بکسا فون جیب سے نکال کر چلتے ہوئے ساتھ ساتھ کافی کے گھونٹ بھی بھر لیتا تھا۔ جی جی ولی سر، انداز کی لاپرواہی جیسے پل میں سمیٹی تھی۔ کافی اس کی بے وقت کی کال پر ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ شادی؟ لیکن یہ کس طرح کا انویٹیشن ہے؟ کافی جھک کر ایک ٹیبل پر رکھتے وہ بری طرح سے فون کی جانب متوجہ تھا، لیکن اگلے لمحے اسے بھی کافی اٹھا کر بھاگنا پڑا کیونکہ ولی کا نکاح تو 2 گھنٹے بعد ہی تھا۔ اس نے مسکرا کر ایک کان فون پر لگاتے ہوئے دور سبزار کو دیکھا، جاسو جو اس وقت سرجری روم سے ایک طویل اور تھکا دینے والی سرجری کر کے نکلا تھا، آفس میں بجتا فون دے کر گلوکوز اتارتا ادھر پلٹا۔ ہاں ولی، اس نے جھک کر ایک فائل بھی اٹھا لی تھی۔ کیا کب؟ لیکن اتنی جلدی؟ اچھا میری بات تو مگر ازل کا کھڑا سا انسان ایسے مزے سے دعوت دے کر فون رکھ چکا تھا۔ اس نے غصے سے فون کو گرا اور اپنا کوٹ اتار کر ہاتھ میں لیتا باہر کی جانب بڑھا۔ یہ ولی اور اصغر دونوں کسی دن ایسی ناگہانی خبریں دینے پر مار کھائیں گے اس سے۔ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی وہ گاڑی گھر کی جانب موڑ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ سب کا ورکنگ ڈے تھا، جیسے ولی ہمیں اچھی طرح سے برباد کر چکا تھا، لیکن اسے پھر بھی پتہ تھا کہ وہ سب ضرور آئیں گے اس کی خوشیاں دیکھنے تو ضروری۔ مسکرا کر سر جھٹکتے اب وہ اندر بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز کا عزیز سا بیدار پن اور سپاٹ سا تاثر جیسے اسے تھوڑے سے عرصے میں سبزار کی فضا میں تحلیل ہو کر گم ہو چکا تھا۔ اس بار جو ولی تھا وہ مسکرا رہا تھا، وہ جو مسکرانے کی کسی بات پر نہیں مسکرایا کرتا تھا، اب اس طرح مسکرا رہا تھا، بغیر کسی بات اور بغیر کسی وجہ کے۔ عمل نے ٹھنڈی پڑتی ظہر میں نماز ادا کی اور خاموشی سے جائے نماز پہ بنے پھول بوٹوں کو دیکھے گئی۔ وہی جائے نماز پڑھ کر بیٹھ رہنے کی عادت، اس کی شہد رنگ آنکھیں خاموشی کے زیر اثر لگتی تھی اور وجود پہ جمع ٹھہرو جیسے اس نے سالوں کی طویل محنت سے حاصل کی تھی۔ ہلکے گلابی سے رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس کا دمکتا سا روپ آج بھی اتنا ہی حسین تھا جتنا 1.5 سال پہلے تھا۔ وہی کانچ سا وجود، منموہنی سی صورت اور سنہری پلکوں کی پاٹ سے سجی آنکھیں۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سب سے آخر میں ولی کے لیے دعا کرتی جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پچھلے 1.5 سالوں میں اس کا جتنا وقت اپنے کمرے میں گزرا تھا، اتنا وقت تو شاید اس نے کہیں گزارا ہو۔ اپنے ہلکے نم بالوں کو دوپٹے سے آزاد کرتے اس نے سوکھ کر ریشم ہوتے بالوں میں برش پھیرا۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کا دروازہ بجا تو وہ چونک کر پلٹی۔ سامیہ دروازہ کھولے کھڑی تھی، اسے ایسے دیکھ کر وہ خوشگوار سی حیرت سی پلٹی۔ سامیہ یوں ایسے اچانک؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی اگر جو وہ اس سے صرف 2 دن پہلے ہی مل کر نہ گئی ہوتی۔ سامیہ تیزی سے آگے بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ عمل ناسمجھی سے مسکرائی، مبارک ہو۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر سامیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو اس نے اب کے واضح ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے سامیہ؟ مبارک بات کس بات کی؟ سامیہ نے اسے ایک بار پھر سے زور سے گلے لگایا اور اپنا پرس، چادر وغیرہ آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پہ رکھا۔ وہ اب تک اسے ناسمجھی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ولی سے کتنی محبت کرتی ہو عمل؟ اس نے ایک دم ایسا سوال کیا تو عمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس طرح کا سوال ہے سامی؟ تم بتاؤ نا، کتنا چاہتی ہو اسے؟ میں نے کب کہا کہ میں اسے چاہتی ہوں؟ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، اس نے خڑوس سے کہہ کر تیزی سے رخ پھیرا تو سامیہ شرارت سے لب دبا کر اس کی جانب بڑھی۔ سچ میں کتنی نفرت کرتی ہو اس سے؟ اس کے پیچھے سے چہرہ ذرا نکال کر معصومیت سے پوچھے تو عمل نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں اس سے، بہت زیادہ، بہت سے بھی زیادہ۔ اس نے بالوں میں برش تیزی کے ساتھ چلا کر انہیں سمیٹ کر جوڑے میں لپٹنے کے لیے سمیٹا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو کر دیکھنے لگا تھا، آنکھیں ضبط سے نم پڑنے لگی تھی۔ پھر بھی کتنی؟ اب کہ وہ اس کے سنگار میں آئینے میں ٹک کر بیٹھی اس کا غصے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عمل نے برش ٹیبل پر رکھا۔ میں اس سے حد درجہ نفرت کرتی ہوں، حد سے بھی زیادہ، ہر حد سے زیادہ۔ اچھا، سامیہ نے سمجھ کے گردن ہلائی اور عمل بالوں کو تیزی سے بل دیتی جوڑا بنا رہی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ولی احمد مر جائے تو تم کیا کرو گی؟ اتنی معصومیت سے سوال کیا تو عمل کے چلتے ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے، تڑپ کر شہد رنگ آنکھیں اٹھائیں۔ سامیہ
اسے جیسے اندر تک تکلیف ہوئی تھی، لمحوں میں دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ خیالی جان لیوا تھا، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو اور اس کے آگے تو سوچنا بھی اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ یکدم اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی تو سامیہ کو نہ سمجھی سے دیکھا۔ سامیہ مسکرا رہی تھی جیسے سب جانتی ہو۔ نیچے کیا کوئی آیا ہوا ہے؟ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر اس نے ایک بار پھر پوچھا تو سامیہ نے کندھے اچکائے۔ اس پر ایک دفعہ اوجھا والی نگاہ ڈال کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی باہر نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے ٹھنڈی سفید ماربل پر رکھے اس کے قدم برف ہو گئے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس بڑا شعبہ وہی تھا، وہی جو اپنے ارتکاز سے لوگوں کی سانسیں مسخر کرنے کا فن رکھتا تھا۔ ہاں، وہ وہی تو تھا کہ جسے دیکھنے کے لیے اس نے ہر روز خاموش دعائیں مانگی تھی، بس اسے ایک بار دیکھنے کے لیے، اور اب وہ لانچ میں کھڑا سردار بابا کے گلے لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی بختیار بھی ویل چیئر پر بیٹھا اسے آسودگی سے دیکھتا اس کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ بی جان، ہاں اس کی بی جان جو اپنے بستر سے لمحہ بھر کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اب ملازمین کو تیزی سے ہدایت دیتی دوڑ رہی تھی۔ ایک اس کے آ جانے سے حویلی میں جیسی زندگی لوٹ آئی تھی۔ یکا یک داخلی دروازے سے کانتا داخل ہوتی نظر آئی۔ اس نے حیرت سے ان کے سجے سورے سے روپ کو دیکھا۔ وہ لانچ میں بی جان سے گلے مل رہی تھی، ساتھ ساتھ جھکا ولی زین کو پیار بھی کر رہا تھا۔ اس کے کانپتے قدم یکدم پیچھے کو ہٹے تھے، نگاہوں کے سامنے بار بار کچھ دھندلا جاتا تھا۔ اس سے دیکھا شاہجہاں اور کانتا بی جان کو بامشکل زینوں سے چڑھا کر اوپر لا رہی تھی۔ اس کی پھترائی ہوئی نگاہوں کے سامنے جیسے سب کچھ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی، سامیہ سکون سے اس کا میک اپ کر نکالے سب سامان سنگار میں اس پر سجا رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب چلتی آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سامی؟ ولی یہاں کیا کر رہا ہے؟ لیکن سامیہ کو کوئی جواب دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ کانتا اور شاہجہاں جہاں بی جان پولیس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں اور وہ بے طرح چونک کر ان کی جانب پلٹی۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر روتے ہوئے اسے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ وہ بت بنی بس انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ تیرا نکاح ہے عمل ولی کے ساتھ؟ سائیں سائیں ہوتے وجود کے ساتھ ان کی خوشی سے لرزتی آواز کو سن رہی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور کھلا سا دمکتا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے جسم لبوں پہ دم ہی توڑ گئے تھے۔ سارے دلال جیسے اس کے گم ہو گئے تھے، کھو گئے تھے۔ بی جان شاہجہاں کے ساتھ واپس پلٹی تو کانتا نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد سے نوازتے سنگار میں آئینے کے سامنے بٹھایا۔ وہ خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ سامیہ نے اس کے جوڑے میں بندھے بالوں کو کھولا تو سیاہ آبشار جیسے کمر میں بکھرتی چلی گئی۔ وہ بلاشبہ اس سال کی سب سے خوبصورت دلہن بننے والی تھی، ولی کی دلہن اس کی من خواہ۔ آئینے کے سامنے ظالم شہزادی اپنے تمام تر حسن کے ساتھ چمکماتی ہوئی بیٹھی تھی۔ کانتا سامیہ اور اب تک شازیہ بھی سے تیار کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ سب جیسے لمحوں میں بدل کر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ یک کے بعد دیگر بہت سی گاڑیاں آگے پیچھے حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ ان میں سے پہلی گاڑی جاسم اور دوسری محسن، سب سے آخر اصغر کی تھی، جس میں حسن بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ مسلسل مزے سے ٹھنڈے انداز میں سے جواب دیتے مزید غصت دلا رہے تھے۔ آج اصغر کو دیر بھی انہی کی وجہ سے ہوئی تھی، جس پہ پورے راستے کھولتا ہوا ان سے بحث کرتا آیا تھا۔ ابھی بھی پورچ میں گاڑی رکی تھی کہ زمان باہر نکلے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کر مہمانوں سے بخیر خیر ہو رہے تھے۔ ان کی ہمراہی میں موجود ملازمین مردوں کو مردانے میں لے جا رہے تھے۔ حسن شاہ سے گلے ملتے جیسے انہیں بہت سی پرانی دوستی یاد آ گئی تھی۔ ولی کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے وقت وہ ان سے مل چکے تھے، اب تب سے ہی دونوں کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ یکدم ہی بحال ہوا تھا۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ بھی زمان کی جانب بڑھا، اسے مسکرا کر گلے لگاتے ہوئے حسن کلی اندر بڑھے تو اس نے بھی مسکرا کر قدم ان کے پیچھے اٹھائے۔ داخلی دروازے سے مردانے کی جانب جاتے اس نے دونوں کو دیکھا۔ جیسے ہی قدم اس طرف کو مڑے تو ایک بہت کیوٹ سا بچہ اس سے آ ٹکرایا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی لڑکی بھی دوڑتی آ رہی تھی۔ زین او آئی ایم سوری کانتا نے یکدم دیکھا تو اس کی نگاہ اٹھی گویا ٹھہر گئی۔ وہ رفیع سا جوڑا باندھے بہت خوبصورت سی لڑکی تھی، اور وہ بچہ بھی بالکل اسی جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر شرارت سے مسکراتے بچے کو دیکھا، پھر اسے، زین ادھر آؤ، سوری کرو انکل سے۔ اس نے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کیا، پھر معذرت خواہ سا اسے دیکھا، سر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ارے نہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے، اس نے کہہ کر رخ موڑنا چاہا تو زین اگلے پل پھر سے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا۔ اس نے چونک کر پھر سے چہرہ جھکایا، جہاں کانتا بھی اسے پکڑنے کے لیے ایک بار پھر سے آگے بڑھی تھی۔ انکل ماما کو کہہ کر جائیں کہ وہ مجھے آپ کے جانے کے بعد ڈانٹے گا نہیں۔ ماما کہتی ہیں کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرتے، لیکن میں صرف آپ سے غلطی سے ٹکرایا تھا، پھر بھی ماما مجھے ڈانٹیں گی۔ اصغر نے چونک کر ایک بار پھر سے اس لڑکی کو دیکھا، کیا وہ اس بچے کی ماں تھی؟ اس نے مسکرا کر زین کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسی پل ولی مردانہ سے نکلا تھا، انہیں یوں ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ اصغر
اس نے سوال دی تو سب کچھ بھول کر اس کی جانب پلٹا، اس سے بھرپور طریقے سے گلے ملتے، اس سے مبارکبادوں سے نوازا۔ کانتا نے اختر کی جانب دیکھا تھا اب کہ اچھا تو یہ تھا ولی کا دوست جس کا وہ اکثر ذکر کیا کرتا تھا۔ بی جان کہاں ہے کانتا؟ اور اب اس لڑکی کو چونک کر دیکھنے کی باری اصغر تھی۔ اچھا تو یہ تھی کانتا، ولی کے دوست کی بیوہ، وہ کچن میں ہی ہے، بلاتی ہوں ابھی۔ اور زین تم بھی چلو۔ وہ الجھ کر پلٹی تو اصغر کی نگاہوں نے پیچھے تک اس کا تعاقب کیا۔ ولی نے بھی اس کے منہ سے ارتکاز کو محسوس کر کے اسی سمت دیکھا، پھر سوچ سمجھ کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بیوہ اور سنگل مدر بھی۔ اس نے جیسے اسے احساس دلایا تھا۔ اصغر اپنی موت پہ بری طرح چونک کر جاگا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ آج تمہارا دن ہے، اپنے بارے میں میں پھر کبھی سوچ لوں گا۔ چلو اور ایک ذرا بات تو مجھے بتاؤ، یہ آخر کون سا طریقہ ہوتا ہے نکاح کرنے کا؟ سب کچھ بس کسی افتاد کی طرح ہی کرنا تھا؟ تم کبھی ڈھنگ کے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تمہیں۔ وہ غصہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ولی کا کھلا سا چہرہ دیکھ کر اسے کچھ بھی کہنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا دوست بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، بہت زیادہ۔ اس نے اس کی گدی پر ہلکا سا مارا تو ولی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ تم ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت ہی بکواس ہو۔ اس کی بات اپنی گدگدی سے لاتا ولی ہنسا تھا۔ یہ تم نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ وہ دونوں اب مردانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اصغر نے جل کر حسن کی جانب دیکھا، وہ زمان سے باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی محسن اور جاسم اور نواز بہت طریقے سے بیٹھے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ بڑوں کی با ادب سی محفل یوں یہ جو سر ہے نا تمہارے، ان کی وجہ سے لیٹ ہوا میں۔ جناب کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسا لگا تھا کہ تمہارے نہیں اپنے نکاح کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی آخری سرگوشی پر ولی نے اپنی ہنسی بامشکل روکی تھی۔ اصغر کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب مردانے میں داخل ہوئے تو ساری خوشخبریاں سمٹ گئیں۔ نکاح کے لیے ولی کو بٹھایا گیا۔ اس کے آس پاس سے اصغر، حسن، جاسم، نواز اور جو کچھ دیر پہلے آیا تھا وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ محسن، سردار، بابا، ہاں اس کے سارے اپنے اس کے ساتھ تھے۔ آج اسے کسی نے کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، آج اس کو کسی نے ناجائز اولاد ہونے کی وجہ سے عذاب کا شکار نہیں کیا تھا، آج اسے کوئی اس کے باپ کا نام پوچھ کر اسے ذلت کا نشانہ نہیں بنا رہا تھا۔ آج واقعی اس کا دن تھا، وہ دن جو بہت طویل اور گھٹن انتظار کے بعد اس پر وارد ہوا تھا۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے اسی کان میں بہت سی آوازوں کی بازیں سنائی دی تھی۔ مرو گے تم، ایک دن کتے کی موت مرو گے۔ آہستگی سے نکاح نامے کے ورق الٹے جا رہے تھے۔ میں بھی اس بات کو یقینی بناؤں گا ولی احمد کہ تم بھی کسی جنازے کے بغیر مرو گے۔ اس نے سنجیدگی سے نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے نوازوں کو آج جھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں اس نے بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی۔ تم ولی، تم حرام زادے ہو۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی، مگر وہ بنا تاثر کے سائن کرتا جا رہا تھا۔ تمہیں زندہ نہیں رہنا تھا ولی، تمہیں تو مرنا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کا نکاح نامہ لپیٹا تو ظاہر قلم آہستہ سے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ نسواری آنکھوں والا لڑکا اب کے آنکھیں بند کر کے سب کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا۔ زین بھی ان سب کی دیکھا دیکھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگنے لگا۔ آخرکار دعا ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے حسن ولی کی جانب بڑھے۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا، ساری حویلی جیسے چہکنے لگی تھی۔ 1.5 سال پہلے جس دن وہ یہاں سے گیا تھا، اس دن اس حویلی میں ویرانیوں کے ڈیرے پڑ گئے تھے، اور آج 1.5 سال بعد جب اس حویلی میں داخل تو نہیں جانتا تھا کہ اس کا نکاح عمل سے ہو جائے گا۔ اس کا نکاح ہاں عمل سے ہو جائے گا، اتنی آسانی سے، کسی بھی ذلت اور ذات پات کے جھگڑے کے بغیر۔ اصغر سے گلے ملنے کے بعد اس نے رخ سردار بابا کی جانب کیا۔ وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میری عمل کا رشتہ تم سے ہو جائے، لیکن پرانی روایت کی بیڑیوں نے مجھے جکڑ رکھا تھا ولی۔ اگر جو آج تم خود سے اس کا ہاتھ نہ مانگتے تو شاید میں خود اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھما دیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر کوئی عمل کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، اگر کوئی اسے سنبھال سکتا ہے عزت اور ذمہ داری کے ساتھ، تو وہ تم ہو ولی، وہ تم ہو، وہ انسان تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے گلے سے لگ کر وہ خوشی سے کانپتی آواز میں کہہ رہے تھے، اور ولی دم بخود اس کے سارے انکشافات سن رہا تھا۔ زندگی کبھی اس پہ اتنی مہربان ہو سکتی ہے، اس نے سوچا نہ تھا۔ ہاں اس نے یہ سب کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب عمل پر سرخ ستاروں سے سجا دوپٹہ ڈالا گیا تو جیسے اس کی ساری دنیا ہی محبت کے سرخ سے رنگ میں ڈوب گئی تھی۔ اس کا لباس محبت کی مناسبت سے آف وائٹ تھا، اسے زیادہ تیار تو نہیں کیا گیا تھا، مگر کانوں میں لٹکتے بھاری آویزے اور بالوں پر ٹکا ایک آدھا جھومر اس کے موم سے چہرے کو بے حد دمکا رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کے ساتھ نکاح نامے پہ سائن کیا، اور پھر ہاں، اور پھر عمل زمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولی احمد کے نکاح میں چلی گئی۔ آج پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی۔ بی جان نے جھک کر اسے گلے لگایا، پھر روتے ہوئے اسے زندگی بھر کی دعائیں دینے لگی۔ ان کی ہر دعا پہ کمرے میں موجود ہر لڑکی نے آمین کہا کہ بس اب بس تلخیوں کے دن ختم اور خوشیوں کے دن شروع ہونے تھے۔
سر شام ہی ولی نے زمان سے رخصتی کا مطالبہ کیا تو بنا کسی پس و پیش کے عمل کی رخصتی کی اجازت دی گئی تھی۔ عمل کو پوری سفید چادر سے ڈھانکا گیا۔ اس چادر سے نیچے سے اس کا سفید پیروں کو جوتا فراک لچک رہا تھا۔ بیجان نے اسے گلے لگایا، پھر وہ جھک کر بھاجی سے پیار لینے لگی۔ نثار بھی ساتھ ہی کھڑا تھا، اسے گلے لگا کر تھپک کر دروازے تک لایا۔ سب اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سامیہ سے ملی، شازیہ اور امینہ سے بھی گلے لگ کر ملتے وہ رونے لگی۔ ان سب نے بہت کچھ ایک ساتھ دیکھا تھا۔ سب سے آخر میں دروازے پر زمان کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رہ نہ پائی، بے اختیار رو پڑی۔ زمان اس کا سر تھپکا، پھر ساتھ ہی لگاتے مزید آگے تک آئے۔ باہر کانتا زین کو پکڑے کھڑی تھی۔ انہیں ولی کے ساتھ ہی جانا تھا کیونکہ ان کا اور ولی کا اپارٹمنٹ ایک ہی بلڈنگ میں تھا، اس لیے ایک آخری بار زمان کو دیکھا، پھر کانتا کی ہمراہی میں اگلی سیٹ پر جا بیٹھی، ولی کے ساتھ ولی والی سیٹ پر۔ ولی ابی جان اور سردار بابا سے سر پہ ہاتھ پہ پیار لے رہا تھا، پھر وہ اس کی کار کی جانب چلا آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مہمان بھی نکلے تھے۔ اسی گاڑی کے پیچھے اصغر، جاسم، محسن، تینوں کی گاڑیاں رواں تھیں۔ داخلی دروازے پہ کھڑے زمان اور ابی جان اپنی بہتی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ شازیہ امینہ بھی آخر تک ان جاتی گاڑیوں کو ہاتھ ہلا کر رخصت کر رہی تھی۔ ترتی شام میں آج کہیں کسی دکھ، کسی مایوسی کا احساس نہیں تھا۔ آج کی شام تو بس محبتوں کے بہت سے پیغام لیتی ان پر وارد ہوئی تھی۔ آج کی شام ہاں، حویلی کی مکینوں کی سب سے حسین شام تھی، خوشیوں اور چاہتوں سے بھری۔ ساتھ بیٹھی چادر میں لپٹی لڑکی سمٹ کر کھڑکی سے لگی بیٹھی تھی۔ ولی نے مسکرا کر اس کے سمیٹے سے نازک وجود کو دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی، بے تحاشا اور بے حساب، لیکن اب ایک گہری اور طویل رات کا اختتام ہوا جاتا تھا، اس لیے اسے کسی قسم کا خدشہ نہیں تھا، کیونکہ ہر خدشہ اس کے ساتھ ساتھ ہی دم توڑ گیا تھا۔ اگر کچھ رہ گیا تھا تو اس کا ساتھ اور اس کی پراسرار سی محبت، جسے محسوس کرنے کے لیے اس کا دل برسوں مچلتا رہا تھا۔ گاؤں سے نکلتے بہت سی گاڑیاں اپنی اپنی منزلوں کی جانب رواں تھیں۔ اپارٹمنٹ میں قدم رکھتی عمل نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ بلاشبہ خوبصورتی اور ڈھنگ سے سجا بہت پیارا سا اپارٹمنٹ تھا۔ 2 بیڈ رومز، ایک گیسٹ روم، بڑے ٹی وی، لاؤنج اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل اس کی چھوٹی سی دنیا، اس کا چھوٹا سا گھر۔ کانتا اس کے ساتھ اندر تک آئی تھی، اسے چادر اتار کر صوفے پہ ڈالی۔ کانتا بس اسے خداحافظ کہتی پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس نے بے ساختہ ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روک لیا۔ وہ چونک کر رکی تھی۔ فکر مت کرو، میرا اپارٹمنٹ اس سے نیچے والے فلور پر ہے، کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں نیچے ہوں، مجھے فون کر لینا ہوں۔ اور ہاں مل، جو ہوا اسے بھول جاؤ، کیونکہ بری ساتیں بھول جانے ہی میں انسان کے لیے عافیت رکھی ہوتی ہے۔ اس کا مومی سا چہرہ تھپکا اور پھر اسے مسکرا کر گلے لگایا۔ اس کی آنکھیں خواہ سی بھیگ گئی تھیں۔ پھر ولی دروازے پہ زین کو لیے نمودار ہوا تو اس نے جلدی سے دوپٹہ اڑ کر شانوں پر پھیلایا، وہی بہت دنوں بعد اسے دیکھنے کے بعد نروس ہونے والی عادت۔ کانتا سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد وہ انہیں ان کے اپارٹمنٹ تک چھوڑنے گیا تو وہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ ایک ہی دن پہ اس پر اتنا سب کچھ گزر گیا تھا کہ کسی چیز پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ بھی ابھی آنکھیں کھولے گی اور یہ خواب چھن چھن کرتا ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس نے سنگھارا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کانوں سے بھاری جھمکے اتارے، اور ابھی اس نے بالوں میں اٹکے جھومر کو چھوا ہی تھا کہ ولی کے قدموں کی جاپ سنائی دی۔ وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ بند کرتا شاید اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بے طرح دھڑکتے دل کو نظر انداز کیا اور جی اکڑا کر اپنا جھومر جیسے اتارنے لگی۔ ولی نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس نے اسے اچھی طرح سے نظر انداز کیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مرتی مسکراہٹ دبا گیا، گال میں پردہ گڑا لمحے بھر کو ابھرا تھا۔ اماں بی بی کھانا کھا لیں آ کر۔ واٹ، تو کیا اب وہ شادی کے بعد بھی اسے امل بی بی کہے گا؟ اسے سخت اعتراض تھا اس طرز تخاطب پر، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے آرام سے پلٹی، جھومر اتارے بغیر دروازے تک آئی۔ وہ اب تک دروازے میں ایسے تھا، اب آپ ہٹیں گے تو میں جا سکوں گی نا، اسے دیکھے بغیر کہا۔ او دل جیسے ولی جیسے چونک کر راستے سے ہٹا تھا، وہ آگے بڑھی اور کچن کی جانب چلی آئی۔ کچن میں گول میز پر پیک ہوا کھانا رکھا تھا، اس نے ہاتھ سے نچڑھایا اور پھر کچن میں مگن ہو کر پلیٹیں ڈھونڈ ڈھانڈ کر ٹیبل پر رکھیں۔ سنگ سے ہاتھ دھوئے اور پھر پلیٹوں میں کھانا نکالنے لگی۔ گاؤں سے جب نکلے تھے تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی، مگر شہر پہنچتے پہنچتے عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگی تھیں۔ ولی منہ پہ ہاتھ دھو کر فریش ہوتا کچن میں آیا تو ایک پل کو اسے اپنے کچن میں کام کرتا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ اپنے جھومر سے بے نیاز کھانا نکال کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی، شاید اسے یہ بھول گیا تھا کہ اس کے بالوں پہ کچھ جھومر بھی لگا ہے۔ اس نے اسے اس طرح کھڑا دیکھا تو چونک کر رک گئی، چہرے کو ہلتا اس نے جیسے اس کی معیت کو توڑا تھا۔ ولی نے گہرا سانس لیا، پھر گول ٹیبل کی جانب چلایا، ایک نظر پھر اسے دیکھا۔ ہاف بندے بالوں میں اس کا دمکتا چہرہ ہمیشہ کی طرح لگ رہا تھا، پاکیزہ، معصوم اور ذرا سا غصہ غصہ
ایک دو نوالوں کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھنے لگی تو ولی سے روک کے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا سا کھانا میں اتنا ہی کھاتی ہوں۔ شہد رنگ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی نگاہوں سے پگھلنے لگا تھا۔ تھوڑا تو اور کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اکھڑ سے کھا اٹھ گئی۔ ولی نے بے اختیار ہی گہرا سانس لیا۔ اس کی عادتوں کو وہ بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے برتن سمیٹا اور سنگ میں جمع کیا۔ وہ ایسے کام کرتی جیسے ہمیشہ ہی سے اس کچن میں کام کرتی رہی ہے۔ ولی بیڈ روم کی جانب بڑھا، پھر واپس پلٹا تو اس کا لباس تبدیل تھا۔ اس نے جینس پر سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا جس کے وی گلے سے سفید بٹن شرٹ کے کالر جھلک رہے تھے۔ ایک نظر اسے کچن میں کام کرتے دیکھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس پلٹا تو دیکھا وہ ابھی تک کچن کا سامان سمیٹ رہی تھی۔ آخر پلیٹ دھو کر جھٹکتے عمل کو اپنے پیچھے اس کی جانب سونپ دی، لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب کہ وہ فریج کے دروازے سے لگا ہاتھ بندھے سے دیکھ رہا تھا، اس نے پلٹنا چاہا لیکن پلٹ نہ سکی۔ نل سے ٹپکتے آخری قطروں کو دیکھے گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کی مدھم سی آواز اسے سنائی دے دی، اب کہ شاید وہ اس کے ساتھ سلیب سے لگ کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے کہ عمل کا چہرہ سنک کی جانب تھا، ولی کا اس کے مخالف۔ میں ٹھیک رہوں یا نہیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے ولی؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ جھکائے بہت کمزور آواز میں کہا تو چند پل کچھ نہ بولا۔ آپ رونا چاہتی ہیں؟ نہ جانے سے کیسے پتہ چل گیا تھا۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکنے لگے تھے، ساری ہٹ دھرمیاں، ساری تیش اور سارے شکوے جیسے کہیں دور جا سوئے تھے۔ ابھی تو بس یہ یاد تھا کہ وہ تھا، ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی مہک عمل کے گرد حصار کھینچ رہی تھی۔ نہیں، کس نے کہا مجھے رونا ہے؟ میں کیوں رونے لگی؟ مجھے کس بات کا دکھ ہے؟ اس نے کہا، لیکن آواز آنسو سے لرزا رہی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ ولی ہاتھ باندھ کر گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے جتنے بھی دکھ ہیں آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، ہر غم، ہر شکوہ، ہر دل میں چھپا کانچ آپ میرے سامنے نکال سکتی ہیں عمل، میں سن رہا ہوں۔ اس سے برداشت کرنا مشکل ہونے لگا تھا۔ آنسو رکنے کی کوشش میں جیسے اس کی چلتی سانسوں میں بھونچال سوار ہوا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، بہت زیادہ، لیکن اب وہ اس کے سامنے کمزور پڑنے لگی تھی۔ میں آپ سے نفرت، لیکن اس کے لفظ پورے نہیں ہو پائے۔ الولی نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اپنے سار میں لیا تھا، بالکل خاموشی سے، اسے کسی کی بھی قسم کا کوئی بھی جملہ کیے بغیر، اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر۔ اب بتائیں مجھے کہ کتنی نفرت ہے آپ کو مجھ سے؟ اس نے اب کے دوسرا ہاتھ بھی اس کے گرد باندھ دیا تھا۔ وہ اس کے سار میں بغیر کسی پس و پیش کے سمٹ گئی تھی۔ کیا اس کے پاس کوئی جواز باقی رہ گیا تھا اس سے نفرت کرنے کا؟ ولی کی بہت مدھم سی سانسیں سنائی دے رہی تھی اسے، اور اس کی دھڑکن، ہاں اس کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ میں سن رہا ہوں، آپ نے اور نہیں بتایا مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں آپ۔ اس کے لہجے میں شرارت کا کوئی شعبہ نہیں تھا، اس کی نرم سی آواز سنجیدہ تھی۔ عمل کے آنسو اس کے سویٹر پہ جذب ہونے لگے۔ ان بازوں میں کتنا سکون تھا، اس سے اپنا ہر دکھ بھولنے لگا تھا۔ بہت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اس میں سمٹتے ہوئے جیسے سرگوشی کر رہی تھی ولی۔ پہلی دفعہ میں ہم سا مسکرایا تھا، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں ولی، اور میں آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ کی ہر نفرت سے زیادہ، آپ کی ہر شکوے اور ہر گلے سے زیادہ۔ عمل آہستہ سے اس سے الگ ہوئی تھی، اس نے نرمی سے بازو کھول دیے، اس کے کھلے جھکے سر کو اپنایا، اسے دیکھا، پھر انگے شہادت کی اس کی تھوڑی تلے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ عمل کے لب بے ساختہ کپکپائے تھے۔ ویسے تو اتنی تیز باتیں کرتی ہیں آپ، مجھے لگا کہ آج کی رات تو خیر سے مجھے گھر میں سونا نصیب ہی نہیں ہوگا، لیکن اب آپ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی ہیں، اور وہ کیا کرتی ہیں آپ؟ ڈانٹا؟ ہاں ڈانٹتی ہیں نا، آج تو ڈانٹ بھی نہیں رہی، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کی بھیگی آنکھوں کو شرارت سے دیکھ کر کہا۔ عمل نے بے اختیار اس سے بھیگی پر شکوہ نگاہوں سے دیکھا تو ولی احمد سا کر رہ گیا۔ کیا اس کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کچھ تھا؟ بھیگی شہد رنگ آنکھوں میں آج ولی کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ایسے مت دیکھیں پلیز، اس نے بے ساختہ کہا تو عمل ہنس پڑی۔ اب دھوپ چھاؤں کی امتیاز نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ میں اب بھی ناراض ہوں آپ سے، اگر کچھ بول نہیں رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری ناراضگی ختم ہو چکی ہے۔ میں آج بھی آپ سے آپ کی زیادتیوں پہ ناراض ہوں، آج بھی آپ کے دیے گئے زخموں کو اپنی روح پر اتنی ہی وضاحت سے محسوس کرتی ہوں ولی، آج بھی، ہاں آج بھی آپ کے کیے گئے لفظوں سے بچ کر میں کوئی رائے فرار نہ اختیار کر سکی۔ آج آپ مجھے اس بات کا آدمی کے حوالے کر کے یہاں چلے آئے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی سوچا کہ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی، میں اس کے ساتھ کیسا گزارا کروں گی؟ نہیں، آپ اپنے فلسفے پہ قائم رہتے ہوئے آخر تک مجھے یہی تسلی کرواتے رہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی ولی، لیکن آپ اندر ہی اندر جانتے تھے کہ میں اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ میرے دل کے ہر خانے میں آپ کا نام پورے اختیار سے جگمگا رہا تھا، اور میں ولی، میں اس نام کو مٹانے میں ہلکان ہونے لگی تھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، ایک ایک لفظ کہتے جیسے دل سے خون رس رہا تھا۔ وہ آج بھی اپنے دل میں چھپا ہر کانٹا نکالنا چاہتی تھی، ہر وہ بس کانٹا جس نے اسے آتی جاتی سانسوں کے ساتھ تکلیف دی تھی۔ ولی نے آہستہ سے اس کے گرتے آنسو اپنے پورے پر سمیٹے تو وہ اس کے سکون آور سے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ ماضی کے سارے زخم جیسے مدمل ہوتے جا رہے تھے۔ کہتی رہے، میں سن رہا ہوں۔ مدم سے کہا تو عمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابھی وہ اس سے بہت لڑنا چاہتی تھی، اپنے اوپر وار ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ اس سے لینا چاہتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے لب پر اسے صرف رونا آیا جا رہا تھا۔ آپ نے بہت برا کیا تھا ولی میرے ساتھ۔ آج بھی میرا دل یہ سوچ کر کانپ جاتا ہے کہ اگر میں اس نفیس کے ساتھ زندگی گزارتی تو میرا کیا بنتا۔ میں تو کہیں کی نہ رہتی ولی، وہ تو مجھے ذلت کی اس عذاب سے گزارتا ہے کہ جس کا سوچ کر انسان کی روح فنا ہونے لگتی۔ جب اس دن آپ اتنی ہمت نہیں کر پائے تو پھر آج آپ کو کیا پڑی تھی مجھ سے نکاح کرنے کی؟ آج کیسے آپ نے اتنی جرأت سے سر اٹھا کے میرا ہاتھ مانگ لیا؟ آج آپ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی ولی؟ روتے ہوئے وہ اس سے جیسے اپنے سارے بدلے لے رہی تھی، وہ اس سے اپنے ہر آنسو کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اللہ نے مجھے آپ کے پیچھے خوار کرانا تھا، اس لیے 1.5 سال کی مسلسل اذیت کے بعد آج تو آپ میرے سامنے ہیں، میری نگاہوں کے سامنے پوری طرح سے میری ہو کر۔ مجھے نہیں لگتا ہے زندگی میں اس سے بھی زیادہ کبھی کوئی لمحہ میرے لیے آسودہ ہو پائے گا۔ اس کی آنکھیں بھی گلابی پڑنے لگی تھی۔ عمل نے کسی غیر ارادی سی کیفیت کے زیر اثر ہاتھ اٹھایا، اس کے چہرے کو پہلی بار زندگی میں پہلی بار چھوا۔ ولی کے اس طرح سے چھونے پر ساکت ہوا تھا۔ 1.5 سال سے مسلسل صرف آپ اذیت میں ہی تھے ولی، میرا بھی ہر دن، ہر ساتھ، ہر لمحہ عذاب بن کر گزرا ہے مجھ پہ۔ جانتے بھی انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ میں نے ہر اس گزرتی گھڑی میں آپ کو یاد کیا ہے ولی، اتنا یاد کیا کہ میں خود کو بھی بھولنے لگی تھی۔ ولی نے اپنے چہرے پہ رکھ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنا گرم سا ہاتھ رکھا تو وہ جیسے چونک گئی۔ اس کی نسواری آنکھوں کو دیکھا، بے اختیار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر پیچھے ہوئی تھی۔ ولی نے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچا، کسی لچکدار ڈال کی طرح وہ اسے اسی طرح اس تک کھینچی چلی آئی تھی، قریب، بے حد قریب۔ کہتی رہی، میں سن رہا ہوں۔ اس کے بہت قریب سے سرگوشی کی تھی اس نے، عمل کے رخسار دہک اٹھے تھے، اس کی اتنی قربت پہ لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ اپنے اتنے قریب کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتی رہے، وہ کیا کہتی، اس کے تو جیسے سارے لفظ ہی سمیٹ کر گم ہو گئے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کو کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی زخم نہیں آنے دوں گا عمل، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ بے اختیار ایک بار پھر اسے خود میں سمیٹ کر اس نے مدم سے کہا تو عمل نے آنکھیں موند کر سکون سے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے برسوں کی رضا کا صلہ اللہ نے ایک ہی دن میں دے دیا ہو۔ یہ ولی کا فون بجا تو وہ چونک کر اسے الگ ہوا۔ کتنے لمحے اس نے بے خودی کی نظر ہوئے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ عمل نے بھی اس کی جیب سے فون نکال کر بھیگی آنکھیں صاف کی اور مسکراتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اصغر کا نمبر دیکھ کر ولی نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہاں اصغر کہو۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں پر اٹکے جمر کو چھوا تو عمل نے بے طرح چونکی، یا اللہ، یہ جمر کب تک بالوں میں لگا تھا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ ہاں ہاں صحیح۔ فون کان سے لگا کر اس نے عمل کو دیکھا، سفید لباس میں ملبوس وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، آنسوؤں سے دھلے دھلائے چہرے والی اپسرا۔ اصغر کا فون تھا، مجھے بلا رہا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، شاید کوئی کام ہے اسے، اور یہ جھومر مت ہٹاؤ، ایسا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جو بالوں پہ لگے ٹیڑھے میڑھے سے جھومر کو ہٹا رہی تھی ایک دم رک گئی۔ جی نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے عشاء کی، تو مجھے یہ ہٹانا ہی پڑے گا، خود کو محترم پڑھ کر آ چکے ہیں، میری نماز کا وقت نکال دیا۔ ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی اور جھومر بالوں سے ہٹاتی اس کے ساتھ نکل آئی۔ ولی مسکراتا وہ باہر کی جانب بڑھا تھا، اس نے سنگار میں اس کے سامنے کھڑے کو خود کا حسن دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ چند لمحوں میں اس کا رنگ کھل گیا تھا، آنکھیں چمک رہی تھی، دل ہر بوجھ سے آزاد ہو چلا تھا۔ صرف ایک انسان سے دنیا کتنی حسین ہو جاتی ہے، اس کا احساس عمل کو آج ہوا تھا، اس لمحے ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر جھومر سامنے رکھا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اسے اللہ کے سامنے سجدہ روز ہو کر شکر گزاری کے نفل بھی پڑھنے تھے۔ چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے ایک دم خوشبو آنے لگی تھی، تازگی کی اور چاہت کی خوشبو کی۔ زمان نے اپنی نماز سے سلام پھینکا، زمان کو دیکھا جو اپنی ہی رنگین چیئر پر جھولتے سکون سے مسکرا رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے برسوں بعد قرار آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر دعا کرتی جائے نماز سے اٹھی، پھر ان کے ساتھ رکھے صوفے پہ آ بیٹھی۔ زمان نے یکدم ہی آنکھیں کھولی، پھر انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ آج لگتا ہے جیسے دل سے ہر زخم مٹ گیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے ہر زخم کے بدلے میں اللہ نے ولی کو مرہم بنا کر بھیجا ہو۔ میں بہت خوش قسمت ہوں زمانے کہ مجھے ولی جیسا بیٹا ملا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں پروردگار کا۔
زمانی نے بھی آستگی سے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ ان کے اپنے دل میں بھی جیسے ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ یکایک ان کے کمرے کا دروازہ بجا تو دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ بختیار کی ویل چیئر پر گھسیٹتی شاجل سے اندر لا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی نثار اور رمینہ بھی تھیں۔ آج سب کے چہرے ہی کھلے کھلے سے لگتے تھے، دل خوش تھا اور ارواح مطمئن۔ ان کی بہن اس گھر کی بیٹی بغیر کسی جھلمیلے کے عزت کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ بھلا کیا خوشی رہ گئی تھی ان کے لیے۔ آج میں بہت خوش ہوں بابا، بہت زیادہ، کہتے کہتے اختیار کی آنکھیں بھیگ گئی تو سبھی عمل کے جانے پر اداس ہو گئے تھے۔ میں بھی بہت خوش ہوں، اللہ نے ہماری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ولی کو ہماری زندگی کا حصہ بنا کر۔ بے شک، نثار نے کہہ کر ایک دم سر جھکایا تھا۔ ان کے درمیان کے کھنچا ہوا مستقل ماضی کی جکلش سے جیسے پچھلے حادثے کے بعد سے ختم ہو گئی تھی۔ اگر کچھ رہ گیا تھا وہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ انسان کی عزت صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہی ہے، اپنے نیک عمل اور عمدہ اخلاق میں ہی ہے۔ انہیں یہ سمجھ آ گیا، مگر بہت کچھ ہونے کے بعد ہاں، کھوئے بغیر بھلا کوئی انسان سنبھلا ہے؟ دوسری جانب عمل نے اپنی نماز سے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ سفید چہرہ، چہرے کے گرد لپٹے شہد رنگ، آنکھیں بند کیے وہ دعا مانگ رہی تھی۔ یکدم اسے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی، پھر کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، منہ ہو کر دعا مانگی گئی۔ یکایک اس نے محسوس کیا کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا ہے اور پھر اس کی گود میں اپنا سر رکھے وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں لرزانے لگی تھیں، ہونٹ مسکراہٹ روکنے میں ناکام ہونے لگے تھے۔ ہش، میرے لیے بھی دعا مانگے گا؟ اس نے جل کر دعا کے لیے اٹھے ہاتھ ایک جانب کو کیا اور چہرہ جھکا کر اسے دیکھا جو نسواری آنکھوں میں ڈھیر حقیقت بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ایک جانب سے لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ بھی روک رہی تھی۔ آپ میری دعا میں مغل ہو رہے ہیں اور جو عمل کی دعا میں مغل ہو وہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر دعا پر توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ میں کب مغل ہوا ہوں، صرف دعا کی درخواست کی ہے، کتنی معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ عمل نے دعا دوری چھوڑ کر ہاتھ چہرے پہ پھیرا، جیسے ہی نگاہیں جھکائی نظریں سے اس کی نظروں سے جا الجھی۔ بہت برے ہیں آپ، سو تو ہوں، مجھے وہ نفیس زیادہ اچھا لگتا تھا۔ بے اختیار اس نے نگاہیں اس پر اٹھائی تھی۔ عمل نے بامشکل مسکراہٹ روکی۔ مجھے پتہ ہے آپ ہمیشہ سے مجھے پسند کرتی تھیں، بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے کسی بات کا اظہار بھی کیا تھا۔ کیا تھا بھلا وہ؟ کس نے کہا میں آپ کو پسند کرتی ہوں؟ اس نے دوپٹے کی تہہ کھولی تو سیاہ لٹ پھسل کر چہرے پر آ گری تھی۔ ولی نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی تھی۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ جھکیں، لیکن اف، ولی کا چہرہ سامنے آیا۔ اس نے جلدی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ولی بے ساختہ کھل کر مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے پسند نہیں کرتی آپ، لیکن مجھ سے شرما ضرور رہی ہیں۔ جو بھی کہیں، میں اب ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی۔ آپ کی نظریں بہت گستاخ ہیں۔ ولی ہنسا تھا۔ میں نے سمجھایا ہوا ہے انہیں، آپ کوئی گستاخی نہیں کریں گی۔ اس کا ہاتھ اس نے نگاہوں سے ہٹا کر بے ساختہ ہونٹوں سے لگایا تو عمل کانوں کی لوٹ تک سرخ پڑ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں میں سارے جہاں کی عزت سمیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہے، میں آپ کو اپنا ہر زخم دکھانا چاہتا تھا، آپ سے اپنے دل کے ہر گھاؤ کو بانٹنا چاہتا تھا، آپ کے اپنے ہر ایک راز میں شریک کرنا چاہتا تھا، اپنا ہر دکھ آپ کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتا تھا میں۔ لیکن آج یوں آپ کو دیکھتے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کوئی زخم لگا ہی نہیں تھا، جیسے یہ زندگی تو آج ہی شروع ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ تو پہلے میں زندہ نہیں تھا، بس جی رہا تھا۔ عمل اداسی سے مسکرا کر اس کا ایمان افروز چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ سے بہترین سے نوازا گیا تھا۔ میں آپ کا ہر زخم، ہر دکھ، ہر محرومی، ہر خواہش پوری کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی ولی۔ میں بھی آپ کو کبھی تنہا نہیں کروں گی۔ میں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ سے آپ کا ساتھ طلب کروں گی، کیونکہ آپ کا ساتھ میری زندگی کی متاع ہے، میری اندھیر زندگی کا تارا ہے، جس کی روشنی میں مجھے اپنی زندگی گزار کر آخرت کی گھڑیوں تک آپ کا انتظار کرنا ہے۔ ولی اس کی باتوں پہ مسکرا رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پہ رکھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، کبھی کبھی میں مغموم ہو جایا کرتا ہوں آپ کی خوبصورتی دیکھ کر، جانتی ہوں کمال بے نیازی سے کہہ کر دیکھا تھا اسے۔ وہ ہنس پڑا، لیکن میری ساری سعادت مندی کا ساتھ آپ کو تبھی میسر آ سکتا ہے جب آپ میری ایک بات مانیں گی، کہیں۔ عمل کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ تلے دبا تھا۔ مجھے بی کہنا چھوڑ دیں، یہ تو مشکل ہے، اس نے صاف جواب دیا۔ عمل نے خفیف سے دیکھا تھا اسے۔ پتہ ہے نا مجھے کیسا غصہ آتا ہے؟ جانتا ہوں، کیونکہ آپ کے کتاب کا شکر اکثر میں ہی ہوتا تھا، لیکن مسئلہ تو سارا یہی کہ مجھے آپ غصے میں اور بھی اچھی لگتی ہیں۔ میں کب اچھی نہیں لگتی؟ آنکھیں گھما کر کہا تو ولی کا دل کیا
اسے بنا پلکیں جھپائے دیکھتا رہا۔ آپ پھر سے وہی کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ پھر اس کی آنکھوں میں رکھا تو ولی کا کہکمہ بے ساختہ گونجا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اس نے اب کسی کا ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ گستاخی! اس نے جھک کر ہلکے سے کہا، پھر یکدم اٹھ گئی۔ ولی کا سر بے ساختہ زمین سے ٹکرایا تھا۔ اب یہ زیادتی ہے۔ اس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا تو وہ اسے منہ چڑھا کر باہر بھاگ گئی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آنے والی ساتیں اپنے اندر روشنی کے بہت سے جگنو سمیٹے ہوئے تھے اور ان کی دھمک، ان کے آنے والے لمحات کی معطر گھڑیاں ولی اور امل بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ ان سے دور گاؤں کی پہاڑی پر پڑی ایک لاوارث لاش اب تک رکھی ہوا کے ساتھ مٹی بن کر اڑ رہی تھی۔ اس لاش کی تحفظ زدہ سی نحوست کے باعث پہاڑی پر اگی گھاس جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ دوسری جانب اپنے کمرے کی تاریکی میں بستر پر دراز حسین کا لاغر وجود اب آہستہ آہستہ گلنے سڑنے لگا تھا۔ امال کے باعث اس کی روح کو تو خاصر ہو ہی چکی تھی، لیکن اب اس کا جسم بھی ان امال کے اثرات کے اثر سے گویا سڑنے لگا تھا۔ ان سب کا انجام گردن ترچھی کیے گئے کاغذات پر لکھتے میں یہی سوچ رہی تھی کہ جسے پلٹنا ہو وہ پلٹ آتا ہے۔ امال کا ٹلنا، امال کے نتائج کا ٹل جانا تو بہت ہی غیر یقینی سی بات ہے، کیونکہ امال ایک نہ ایک دن ضرور پلٹ آتے ہیں، مزید بھیانک اور تاریک ہو کر، جیسے حسین اور ہاشم کے اعمال ان پر پلٹ آئے تھے مزید تاریک اور بھیانک ہو کر، اور جیسے ولی اور امل پر اس کے اعمال پلٹ آئے تھے مزید خوبصورت اور پاکیزہ ہو کر۔